السلام علیکم، میں ہوں جنید انجوا اور میرے چینل کا نام جنید انجوا ولاگز ہے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں ہیلتا شیڈ گجرکوالہ روڈ پر، اور آج ہم اس حوالے سے آپ کو مکمل ڈاکومنٹری دکھائیں گے کہ اس روڈ پر جو ورک کیا گیا ہے وہ کس طریقے کار کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور ابھی میں موجود ہوں ہیلتا شیڈ گجرکوالہ روڈ پر، اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل ویڈیو دکھائیں گے جس میں روڈ کا کام کیا جا رہا ہے۔ اور آج جو کام لگا ہوا ہے وہ نیچے بانڈی کے مقام پر کام ہو رہا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں سے ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کام کہاں تک پہنچا ہے۔ اور ابھی انفارمیشن یہی ہے کہ کام آخری مراحل میں موجود ہے، اور انشاءاللہ آج اس پوری روڈ کا آپ کو بتایا جائے گا کہ اس روڈ پر کس طرح کام کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تجمل لطیف، اور ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اس روڈ کے حوالے سے آپ نے جو کام کیا لوگوں کا کیسا یہاں پر ریئیکشن رہا، اس حوالے سے اگر آپ ناظرین کو بتانا چاہیں کہ یہاں پر لوگوں کا کیسا ریئیکشن رہا اور اس میں کل کتنی لاگت آئی، اگر آپ یہ بھی بتا دیں تو زیادہ مناسب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا جو رسپانس تھا وہ بہت زیادہ شاندار تھا، یعنی ہم یہ توقع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ اتنا ہمیں اچھا رسپانس دیں گے۔ کچھ لوگ ظاہر ہے سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے بس کا کام نہیں، آپ نہیں کر سکیں گے، بہت بڑا کام ہے، اس میں یہ فنڈنگ آپ کو کہاں سے ملے گی۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا جی یہ تقریباً 2.5 کروڑ روپے کا کام ہے، یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال ہماری ٹیم نے محنت کی ہے، انہوں نے دن رات ایک کیا ہے اور اس ناممکن کام کو ممکن بنایا۔ تو دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے لوگوں کی ایک بڑی کثیر تعداد لگی ہوئی ہے، اور یہ سارے والنٹیئر ہیں، ینگسٹر ہیں سارے، اور میکسیمم لوگ ان میں اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، ہماری باقی ساری ٹیم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اور پھر یہ لاگت کی آپ نے جہاں تک بات کی تو اس میں تقریباً 1 ملین ٹوٹل لاگت آئی ہے، اور یہ ساری کی ساری لاگت جو ہے وہ مٹیریل کاسٹ ہے۔ اس میں ہماری جو لیبر کاسٹ 0 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پیرلل جو دوسری روڈ ہے مناسا والی، اس میں اور اس میں اس کا جو پیچ ورک کا جو گورنمنٹ کا کنٹریکٹ ہوا ہے وہ ہے 27 ملین کا، یعنی 2 کروڑ 70 لاکھ کا۔ اور جو ہمارا ہے یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہے 1 ملین کا، یعنی 1 ملین کی کام میں ہم نے جو ہے نا وہ کم از کم 10 ملین کا کام ہم نے کیا۔ تو یہ ساری ہماری جو ٹیم تھی اس کی دن رات کی محنت ہے، اور لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد ہے، اور اس وجہ سے یہ ممکن ہے۔ جس طرح یہ کام آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 1 ملین کا آپ نے کام کیا اور یہاں پر لوگوں نے بلا معاوضہ کام کیا، یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور اس پر لوگوں کا مل بیٹھ کر کام کرنا چاہیے، اور مزید آنے والے وقتوں میں اگر اسی طرح لوگوں کا آپس میں اتحاد رہا تو مزید کام کی بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ مزید کام بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں۔
ہاں بالکل، اللہ کا شکر ہے کہ یعنی ہمارے علاقے میں جو مسائل ہوتے ہیں دو ہی زیادہ تر ہوتے ہیں. ایک تو ہماری روڈ ہوتی ہے، دوسرا ہمارا پانی کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے دونوں مسائل جو ہیں وہ یہاں کی لوکل عوام نے اس کے حل کیا ہے. مطلب ہمارا پانی جو تھا وہ بھی لوکل کمیونٹی نے اس کا پرابلم سالو کی ہے، اور یہ روڈ کا جو تھا یہ بھی لوکل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ کسی چیز پہ یعنی طے کر لیں کہ یہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو اس میں دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے یہ زندہ مثال ہے. آج ہمارا آخری دن ہے اس روڈ کا. آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے ہم نے پیچ ورک لگائے ہیں. جہاں پہ سلائڈ تھی وہ ہم نے اس کی دیوار بندی کی ہے، اور سولنگ کی ہے. دیکھیں یہ سولنگ ہے. اور ہماری ساری جو ٹیم تھی وہ مطلب ہائیلی کوالیفائڈ اور ہائیلی پروفیشنل ٹیم. اگر آپ بتا دیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی لوگ کام کر رہے تھے ان کی کیا کوالیفیکیشن تھی، اور ناظرین کو تاکہ پتہ چلے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ اگر بتائیں کہ آپ کے ساتھ کس کیٹیگری کے لوگ موجود تھے. یہ ہماری جو 5 لوگوں کی کور ٹیم ہے، اس میں 2 لوگ پی ایچ ڈی ہیں. میں خود پی ایچ ڈی ہوں، پی ایچ ڈی ان اسٹرکچر اینڈ پیٹرولنگ جیولوجی، پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. اور ہمارے ساتھ ایک پی ایچ ڈی ہیں، وہ جینیٹکس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ہزارہ یونیورسٹی سے. ہمارے ساتھ ایک ایم ایس میکینیکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ یو ٹی ٹیکسلا کے اسٹوڈنٹ ہیں. ایک ہمارے ساتھ سول انجینئر ہیں، اور ایک اور سول انجینئر. ہم 5 لوگ ہیں ٹوٹل. وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ والنٹیئر ہیں اور بلا معاوضہ لگے ہوئے ہیں. دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ، یہ کوئی ریڑیاں چلا رہا ہے، کوئی بیلچے لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے. اس سے پہلے ان لوگوں نے یہ جو پیچھے آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ تقریباً 6 فٹ اس جگہ کی جو تھی نا ورتھ تھی، جو چوڑائی یہاں پہ روڈ کی 6 فٹ تھی، اور اس کو ہماری ٹیم نے اس کو کھلا کیا ہے. تقریباً یہاں 16 فٹ کی ہم نے اس کو چوڑائی دی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ پتھر سارے ہماری ٹیم نے توڑے ہیں. اور یہ اس کو ہماری زبان میں جس کو سنبے گٹے کہتے ہیں اس کے ساتھ توڑے ہیں. میں نے خود توڑے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چالو. یہ ساری ہماری میکسیمم ٹیم نے یہی اس طرح کا کام کیا. بہت شکریہ مزمل جنجوعہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ مزید بھی آپ اسی طرح کے کام کرتے رہیں. انشاءاللہ ضرور. ہم نے اس کے بعد پلان کیا کہ ہم نے اس کے علاوہ جو ہمارے سوسائٹی کی جو پرابلم ہے، پانی کا جو ہے، واٹر ہارویسٹنگ کا ہے، اس کے علاوہ جو جنگلات میں ہماری آگ لگ جاتی ہے ہر سال، اس طرح کے پروجیکٹ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ. بہت شکریہ. ساری جو ٹیم تھی وہ مطلب ہائیلی کوالیفائڈ اور ہائیلی پروفیشنل ٹیم. اگر آپ بتا دیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی لوگ کام کر رہے تھے ان کی کیا کوالیفیکیشن تھی، اور ناظرین کو تاکہ پتہ چلے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ اگر بتائیں کہ آپ کے ساتھ کس کیٹیگری کے لوگ موجود تھے. یہ ہماری جو 5 لوگوں کی کور ٹیم ہے، اس میں 2 لوگ پی ایچ ڈی ہیں. میں خود پی ایچ ڈی ہوں، پی ایچ ڈی ان اسٹرکچر اینڈ پیٹرولنگ جیولوجی، پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. اور ہمارے ساتھ ایک پی ایچ ڈی ہیں، وہ جینیٹکس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ہزارہ یونیورسٹی سے. ہمارے ساتھ ایک ایم ایس میکینیکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ یو ٹی ٹیکسلا کے اسٹوڈنٹ ہیں. ایک ہمارے ساتھ سول انجینئر ہیں، اور ایک اور سول انجینئر. ہم 5 لوگ ہیں ٹوٹل. وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ والنٹیئر ہیں اور بلا معاوضہ لگے ہوئے ہیں. دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ، یہ کوئی ریڑیاں چلا رہا ہے، کوئی بیلچے لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے. اس سے پہلے ان لوگوں نے یہ جو پیچھے آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ تقریباً 6 فٹ اس جگہ کی جو تھی نا ورتھ تھی، جو چوڑائی یہاں پہ روڈ کی 6 فٹ تھی، اور اس کو ہماری ٹیم نے اس کو کھلا کیا ہے. تقریباً یہاں 16 فٹ کی ہم نے اس کو چوڑائی دی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ پتھر سارے ہماری ٹیم نے توڑے ہیں. اور یہ اس کو ہماری زبان میں جس کو سنبے گٹے کہتے ہیں اس کے ساتھ توڑے ہیں. میں نے خود توڑے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چالو. یہ ہماری میکسیمم ٹیم نے یہی اس طرح کا کام کیا. بہت شکریہ مزمل جنجوعہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ مزید بھی آپ اسی طرح کے کام کرتے رہیں. انشاءاللہ ضرور. ہم نے اس کے بعد پلان کیا کہ ہم نے اس کے علاوہ جو ہمارے سوسائٹی کی جو پرابلم ہے، پانی کا جو ہے، واٹر ہارویسٹنگ کا ہے، اس کے علاوہ جو جنگلات میں ہماری آگ لگ جاتی ہے ہر سال، اس طرح کے پروجیکٹ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں سعید احمد، اور ان سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ یہاں کے گاؤں میں رہتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس روڈ کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں، اور کس طرح یہاں کے عوامی علاقہ ان لوگوں کے ساتھ، ان نوجوانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کام کیا. چلتے ہیں ہم سعید صاحب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روڈ کی اب جیسے کہ آپ خود کو پتہ ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ روڈ کی پوزیشن کیا تھی. اس سے پہلے یہ جو انہوں نے کام کیا ہے، اس سے پہلے جو روڈ خستہ حالی کا شکار تھی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. تو بہرحال ہم ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور ہم نے بھی اپنی طرف سے جو ہو سکا ہم ان کے ساتھ معاون ہم بھی رہے ہیں، تعاون ہم سے جو ہو سکا ہم بھی کرتے رہے ہیں. بہرحال یہ کہ فلی ٹائم ہم ظاہرہ نہیں دے سکے ہیں،
انہوں نے 2-3 ماہ سے جو کام کیا ہے ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے، اور یہ باقی لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ جس طرح سعید صاحب آپ دیکھیں کہ یہاں ہیلت سرنگ میں کام جاری ہے، اس حوالے سے باقی علاقوں میں بھی لوگوں نے اس کام کو شروع کیا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کے نوجوانوں نے ایک اچھا اقدام اٹھایا جس کے بعد باقی علاقوں میں لوگوں نے اس پر کام شروع کیا؟ آج دھاوی کے اندر لوگوں نے کام کو شروع کیا، اس کے علاوہ باقی علاقوں میں سرنگ کے لوگوں نے جس طرح کام کیا، یہ ایک پازیٹیو میسیج تھا میرے خیال سے، جس کی وجہ سے کافی علاقوں میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کام کیا۔ بالکل، یہ آپ کا درست سوال ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کل چڑالہ میں تھا اور پرسوں میں باسکر میں تھا، وہاں پہ بھی لوگ اسی طرح اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے تھے، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو حلقے کا MLA ہے ان کی جو ہے وہ ہم ان کی طرف نہیں دیکھ رہے، اور آئندہ اگر وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کام کو ہم کریں گے، لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو وقت تھا وہ گزر گیا ہے، اور آپ پہلے جو ہمارے پاس نہیں آئے، تو اب ہم اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس طرح سرنگ میں بھی ہوا، داوی میں بھی ہوا، باسکر میں بھی میں نے آپ کو بتایا، اوورآل پوری اس تحصیل کے اندر غربی باغ جو ہے اس میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہر جگہ پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ آنے والے وقت میں منتخب جو ہے MLA ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اس حلقے کو بری طرح سے جو نظر انداز کیا ہے، اور لوگوں نے وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کو اپنا ہی سمجھ کے انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس طرح کے جو ہے وہ ذہن سازی کی ہے، اور لوگوں کو، اور لوگ جو تعاون بھی کر رہے ہیں ان کا بھی بہت ہم شکر گزار ہیں یہاں پہ، جس طرح اور پورے حلقے کے اندر بھی لوگ جو ہے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں سب لوگوں کا، تو یہ بہت خوشائن بات ہے کہ لوگ اپنے علاقے کو بہتری کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سعید، کام کیا یہاں پر لوگوں کا کیا لائے عمل تھا، لوگوں نے اس کام کو کیسے دیکھا، اس حوالے سے اگر آپ ناظرین کو بتانا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سب سے پہلے تو میں ہمارے ساتھ جو ٹیم ممبر ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے تقریباً 2 ماہ تک ہمارے ساتھ کام کیا، اور یہ الحمدللہ آج یہ آخری مراحل تک پہنچ گیا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ علاقہ عوام علاقہ کی طرف سے کتنا تعاون ملا ہے، تو ہمارے ساتھ اس وقت میکسیمم 90% جو ینگ یوتھ کام کر رہی ہے، اور یہ تقریباً ہمارا جو پورا جو ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے تقریباً آج سے جو ہی کرونا سٹارٹ ہوا، ہم خود اسٹوڈنٹ ہیں، میں ماسٹر میکینیکل انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور جب ہم گھر آئے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اسپیئر ٹائم ہے، کیوں نہ ہم اس ٹائم کو تھوڑا پروڈکٹیو بنائیں۔ تو ایک دن ہم سارے دوست بیٹھے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا جی ہماری روڈ بہت ہی خستہ حالی کا شکار ہے، اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی خاطر خواہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ تو ہم نے دیکھا جی کہ یہ دن بہ دن خراب ہی ہو رہی ہے، تو ہم نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ ہم اسے خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت اسے شروع کریں۔ اور سب سے پہلے ہمارا جو فیس 1 کمپلیٹ ہوا ہے نیڈ نکے تک، اور اس کا کام الحمدللہ تقریباً 2 ماہ پہلے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد وہ فیس 2 کا کام ابھی جو آخری مراحل میں، اور آج ہمارا آج لاسٹ ورکنگ ڈے ہے، اور اس میں عوام علاقہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور خاص طور پہ جو یہاں کے جوان ہیں وہ مبارک کے مستحق ہیں، اور انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ بہت شکریہ آپ کا، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جس طرح آپ نے بتایا کہ فیز 1 پر بھی کام ہوا، فیز 2 پر بھی کام ہوا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کام حکومت کے کام کے کرنے کے کام ہے، حکومت کو یہاں پر توجہ دینی چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ نے یہاں پر کام شروع کیا، اس کے علاوہ مختلف یونٹ کونسلز میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں، اگر یہاں کی عوام چاہے، یہاں کے نوجوان لوگ چاہیں تو وہ اپنے کام خود بھی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ لوگوں نے جس طرح عوامی علاقہ ہیل کے لوگوں نے آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا، مالی تعاون کیا، کسی نے کریش سیمنٹ ریت کی صورت میں تمام چیزیں آپ کو پرووائڈ کی، تو یہ یہاں کے جو لوکل نوجوان ہیں، اور میں بڑا خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں جب یہاں پہنچا اور مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر PhD لوگ موجود ہیں، MPhils موجود ہیں، انجینئرز موجود ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہاں کا کام کیا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ ایمانداری کے ساتھ آپ کی نیت صحیح ہے تو آپ کام کریں گے تو یہاں پر زیادہ اچھے انداز سے کام کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کو، باقی علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اس حوالے سے آپ لوگوں کو تھوڑا
मुश्किल काम होता था और सारे लोग हमने फिर ये फैसला किया कि हम गाँव के लोगों को कोविड के दौरान लॉकडाउन हो गई तो खास करके हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे या स्टूडेंट्स थे जो घर बैठे हुए थे तो हमने उनके लिए एक नाम ने हादसे का तस्करा किया था उसकी मोटिवेशन जी जी आप रोड एक मिनट तो सर तो फिर ये हुआ कि रोड के टूटने की वजह से इसमें कुछ हादसा हुए और एक दो जगहों पर हिल जो है वो बड़ा तारीखी गाँव का था कश्मीर का। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट बाग में आज़ाद कश्मीर में पाना से शुरू पहला बड़ा गाँव हिल है और ये हर हवाले से इसकी अपनी बड़ी तारीख है और हिल गाँव है। तो बताइए कि इसकी जो लाइफ लाइन इसका जो रोड है इसका 10 किलोमीटर का पूरा इसमें तो ये बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया और पिछले कई सालों से डैमेजेस की वजह से इस पर ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। कोई गाड़ी इसमें चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और कोई एम्बुलेंस और कोई इस तरह के मरीज को कैरी करना ये नामुमकिन काम हो जाता है। तो और फिर इसके साथ कुछ हादसा ऐसे हुए 2-3 जगहों पर गाड़ियाँ जो है वो टूट गई और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हुए। हमने फिर उस वजह से ये सोचा कि अब हम या तो हम हुकूमत की तरफ या किसी इदारे की तरफ देखते रहें इंतजार करते रहें या फिर ये कि हम इस वक्त को इस्तेमाल करें और हम अपनी सलाहियत जो भी हमारे पास है उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लें और फिर हमने ये किया कि कोविड के दौरान जिस वक्त लोग लॉकडाउन हो गए और हमारे बच्चे भी यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में जब वो घर बैठ गए तो हमने फिर ये सोचा कि बजाय इसके कि इनको हम घर में बैठ के तो नफसियाती मरीज़ बनने का मौका दें, हम क्यों ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें कि जिसको हम इस दौरान इस वक्त को इस्तेमाल करते हुए अपना ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लें और साथ साथ बच्चों को एक सेहतमंद एक्टिविटी भी मिल जाए और मुस्तकबिल के लिए हमारे लिए कुछ करने के काम निकलें। तो फिर हमने ये फैसला किया कि हम इस रोड की रिहेबिलिटेशन पे काम करेंगे। तो शुरू में ये बहुत नामुमकिन काम नज़र आ रहा था और ये 10 किलोमीटर का जो टुकड़ा है इसमें इतने ज़्यादा डैमेजेस थे कि ये मतलब ज़ाहिर लग रहा था कि शायद मुमकिन नहीं है कि कोई लोग अपनी मदद आपके तहत तो भगवान बतौर खास स्टूडेंट्स इस पर काम करें और वो उसको कर भी लें। लेकिन पिछले कोई 5 महीने की कंटिन्यूस एक्टिविटी के नतीजे में अल्लाह का शुक्र है कि आज हम जो है वो इस 10 किलोमीटर रोड का ऑलमोस्ट आखिरी जो टुकड़ा है इसको भी मुकम्मल कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे गाँव में हमारे नौजवान हैं और सारे लोग लगे हुए हैं और इसमें ये हुआ कि जो मेजर रोल था वो तो हमारे स्टूडेंट्स और यूथ का था लेकिन उनके साथ पूरा गाँव असल में इन्वॉल्व था। हमने जब ये आइडिया तो उनके साथ शेयर किया तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने हमें बहुत इनकरेज किया और बज़ाहिर एक नामुमकिन काम नज़र आ रहा था वो फिर इसी वजह से मुमकिन हुआ कि इसमें जहाँ जहाँ हमने जिससे जो तावन मांगा तो लोगों ने उसको बड़े खुशी से हमारे साथ शेयर किया और ये जिस तरह आप देख रहे हैं ये 10 किलोमीटर रोड की रिहेबिलिटेशन टोटल इस पर जितना मटेरियल लगा है ये गाँव के अंदर से हमने लोगों से जो है वो फंड रेजिंग की या टीम की तो लोगों ने उसको डोनेट किया और फिर ख़वातीन थी जिसमें बतौर ख़ास मैं तस्करा करना चाहूँगा। कुछ ख़वातीन ऐसी थी जिन्होंने अपने जेवर हमें दिए इस काज के लिए कि जी आप जो है वो चूँकि एक काम ऐसा कर रहे हैं जिससे सारे लोग फैसिलिटेट होंगे तो वो जेवर भी थे। और फिर उसके बाद हमारे जो पढ़े लिखे लोग बाकी मुल्क के दीगर हिस्सों में हमने एक हिल डेवलपमेंट और हमें ये लगा कि हमारे जो डिफरेंसेस जो हमारे एक दूसरे के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको भी अगर हम कोई ऐसी कॉमन एक्टिविटीज़ निकाल रहे हैं तो उसके नतीजे में इख्तलाफात भी खत्म हो जाते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक भाईचारे की फिजा जो है गाँव में बन जाती है। डॉक्टर साहब आम लोगों के साथ साथ जो आपने फाइनेंस की भी तस्करा कर दिया उसके साथ साथ बहुत से जो ऐसे नौजवान थे उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ थी जो आला तालीम उनका कर सकते हैं। वैसे तो हमारी पूरी टीम जो है पूरे गांव में बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए लेकिन जो फिजिकली जो लोग इन्वॉल्व हुए और उसमें भी बहुत सारे लोगों का तस्करा करना शायद मुश्किल और पता चले कि नौजवान जिनका मैं तस्करा बतौर खास करना चाहूँगा वो आला तालीम के ऐसे नौजवान जो जिनमें PhD के स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ MS के स्कॉलर्स हैं जिस तरह मसलन तजम्मल लतीफ़ हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी में PhD कर रहे हैं। इस तरह मुजम्मल है वो जेनेटिक्स में PhD कर रहे हैं हज़ारा यूनिवर्सिटी में। फैसल है वो यूनिटी टेक्सला में MS कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इस तरह फ़रत हैं वो सिविल इंजीनियर हैं, सईद हैं वो सिविल इंजीनियर हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान जो और इसके अलावा बेशुमार लोग हैं कि जो इस पूरी एक्टिविटी के दौरान शरीक रहे, आला तालीम याफ्ता लेकिन उन्होंने फ़िज़िकली अपने हाथों से काम किया। और जो ख़ास बात थी वो ये कि हमने ये काम चूँकि हमारे बच्चों ने खुद अपने हाथों से किया, हमें मजदूर और वो सारे लोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
ये इसमें खास बात थी कि उन्होंने वो अगरचे उनका ये फील्ड नहीं था, लेकिन उन्होंने एक काज के लिए एक काज को सामने रखा और इस पूरे में वो शरीक है। हमारी यानी जितने अगर इस पूरे आप इसके 2 फेजेस थे बुनियाद के ऊपर, एक फेज़ था जो गांव के अंदर था और एक फेज़ ये नीचे वाला था। ऊपर वाला जो फेज़ था उसमें हमारी जो टीम थी उसमें अब्दुल गफ्फार साहब थे, उसमें अफरीक साहब थे, उसमें जो है वो जहूर साहब, मुनीर मोहम्मद साहब, राम साहब और हसन सजाद अब्बासी, इस तरह और इस तरह काफ़ी सारे लोग ऊपर वाली टीम में थे। लेकिन क्योंकि ये जो निचला बेल्ट है इसमें काम ज़्यादा था, और ये जो अभी आप देख रहे हैं तो ये निचले बेल्ट में जहाँ पर ज़्यादा डिटेरिएशन हुई है काम करता है। पहले इसकी सूरत हाल ये थी कि इस पर कोई गाड़ी यानी ये 10 किलोमीटर का जो हमारा पैच है ये कम अज़ कम भी आपको 1.5 से 2 घंटे लगते थे इसमें चलते, यानी कोई भी गाड़ी आप लेकर जाएंगे तो आपको 1.5 से 2 घंटे लगते थे। और अब जो है वो ये टोटल 20 से 25 मिनट की गाड़ी है। यहाँ कब काम किया और लोगों को ये पैगाम दिया कि अगर आप ईमानदारी के साथ आपकी नीयत सही है तो आप काम करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे अंदाज से काम कर सकते हैं। इस हवाले से आप लोगों को बाकी इलाके के जो लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, उस हवाले से आप लोगों को थोड़ा गाइड करें। जी बिल्कुल। जैसा खुद हमने ये काम शुरू किया तो हमारे पास एक तो स्पेयर टाइम था जो कोरोना के दौरान जो हमारे पास यूनिवर्सिटी में छुट्टियां थी, हमने उसको यूटिलाइज़ किया। और नंबर 2 इसका हमने जो यंग जनरेशन है और जितने भी हमारे साथ जो नज़दीक के जो गांव हैं उनको हमने यही मैसेज दिया कि जैसे कुछ इलाका अवाम के मतलब अवाम इलाका मिल जाए और उसके जो ख़ास तौर पर जो जवान लोग हैं वो आपस में मिल जाएं तो कोई ना कोई बहुत अच्छा सा काम कर सकते हैं। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो काम आलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब है। और इसमें हमने जो बाकी अवाम इलाका को यही मैसेज दिया कि जब हमारे जवान लोग उनके अंदर जो पॉजिटिव सोच होगी वो मिलजुल के बैठेंगे और इस तरह की प्रोडक्टिव काम में जब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत से काम हमें गवर्नमेंट की तावन के बगैर ही हो सकते हैं। और जहाँ तक आपने बात की है कि गवर्नमेंट के करने के काम है, बेशक ये गवर्नमेंट के करने के काम है, लेकिन गवर्नमेंट को देखा जाए तो